ادب کی دنیا میں کب کیسے میں نے بچپن سے کتابیں ہی دیکھی اور پھر باقاعدہ آغاز کب سے ہوا؟ کہ یار علمی ادبی لوگوں سے ملا جائے۔ بلوچستانی ادب میں زیادہ کام کیا۔ وہ بولان ڈھاڈر کھجوری کے جیسی، مفلسی کو آنکھ بھر کے کس نے دیکھا ہے یہاں؟ تو میں نے براہوی میں دیکھا بہت سارے الفاظ مجھے ایسے ملے کہ جو پنجابی میں ہیں۔ اب ہمارے روبرو ہیں آئینے ہی آئینے، ہم سے میوے گفتگو ہیں آئینے ہی آئینے۔ بلوچستانی الفاظ یہی اصل پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نظربان بلوچستان کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر قیوم بیدار۔ آج ہم عرفوں کی خوشبو میں ایک ایسے شاعر جناب شفقت عاصمی، خوش آمدید۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ادب کی دنیا میں کب کیسے وارد ہوئے؟ ڈاکٹر صاحب یہ کوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی حادثاتی طور پہ یا میرے والد صاحب جو ہے ان کو کتابوں سے کافی شغف تھا، تو گھر میں نے بچپن سے کتابیں ہی دیکھی، اور چونکہ وہ صوفیانہ مزاج رکھتے تھے تو تصوف کی کتابیں زیادہ تھیں۔ گو کہ مجھے اس وقت اس کی سمجھ نہیں آتی تھی۔ کشف المعجوب اس قسم کی کتابیں میں نے دیکھی، پڑھنے کی کوشش کی، تو کتابوں سے لگاؤ بچپن سے ہی پیدا ہو گیا، یوں سمجھیے۔ اس کے بعد پھر میں اسکول کے زمانے میں تھا تو علی سیدی صاحب مشرق میں ہوتے تھے، بالکل، تو میں نے جانوا کے ایڈیٹر تھے۔ جی ہاں، تو چونکہ بیسیکلی مسلم باغ سے ہم ہیں تو میں نے وہاں سے ایک نظم بھجوائی، تو انہوں نے ان دنوں وہ اپنے اس میں ادبی صفحے میں ایک مشاعرے کا ماحول بنایا ہوتا تھا۔ وہ لکھتے تھے جی اب فلاں جگہ سے فلاں شاعر ہے تو ان کی غزل، تو ان کی نظم، تو میری پہلی نظم اس میں چھپی۔ تو کئی دنوں تک وہ میں صفحہ اپنے ساتھ رکھ کے سوتا تھا اور نیند نہیں آتی تھی، تو بڑی خوشی ہوئی کہ جی میری کوئی چیز چھپ گئی ہے۔ اس زمانے میں اسکول میں تھے یا جی اسکول میں تھے؟ جی 10ویں کلاس کا میں طالب علم تھا، اور تکمیل نظم کا عنوان تھا، آج بھی مجھے یاد ہے۔ تو اس دور میں جیسے جذبات ہوتے ہیں اسی قسم کی جھلک اس میں تھی، تو یہ پہلی میری نظم چھپی۔ جی، تیری ملاقات نے مجھے شاعر بنا دیا، پھر تجھ سے دوری اور تیری قربت کے حسین لمحوں نے مجھے مصوری سکھا دی، یوں میری غم حیات کی تکمیل ہوئی۔ تو یہ چھوٹی سی نظم تھی جو طالب علمی کے زمانے میں میری چھپی۔ اور پھر باقاعدہ آغاز کب سے ہوا؟ باقاعدہ آغاز یوں ہوا کہ کوئٹہ جب بھی آنا ہوتا تھا تو میں ایک ہستی کا نام ضرور لوں گا۔ پہلے پہل چونکہ ایک اندر ایک تڑپ تھی، ایک پیاس تھی کہ یار علمی ادبی لوگوں سے ملا جائے۔ ایک تو اسٹوڈنٹ لائف میں پھر مختلف تنظیموں کے جو اسٹڈی سرکلز ہوتے ہیں ان میں ایکٹیو تھا، پروگریسو جو تنظیمیں تھیں۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب کا کسی نے بتایا، تو پھر مری لیب میں آنا جانا شروع ہوا، اور میں وہ خوش قسمت بندہ ہوں کہ جس نے ماما عبداللہ جان جمال دینی سے فیض پایا، سائیں کمال خان شیرانی سے وہاں ملاقات ہوئی اور دوستوں سے ہوئی۔ تو وہاں پہ سنگت میں کچھ چیزیں میری چھپتی تھی، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، ڈاکٹر شاہ مری صاحب نے کہ یار آپ باقاعدہ ایک کام کریں۔ میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا یار پشتو کے کوئی وہ آپ اس پہ کام کریں تو جس میں آپ کی دلچسپی ہے، تو پھر جی، تو پھر میں نے وہ پشتو کی ضرب الامثال متل جس کو کہتے ہیں، ملغلرے کے نام سے چھپی ہے وہ کتاب، تو وہ پھر پہلی میری باقاعدہ کاوش تھی، فرسٹ ٹائم۔ جی ہاں۔ اچھا، اس کے بعد پھر شاعری کی دریچے سخن چھپی، اور پھر سلسلہ چل نکلا، پھر ساتھ ساتھ ہی سارے وہ نثر اور غزل دونوں طرف جو ہے سلسلے چلتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب میں پھر جس کو کہنا چاہیے کہ شعوری کوشش پھر میری یہ تھی، اور میں اس پہ فخر کرتا ہوں اپنی اس کام پر،
کہ میں نے سوچا محسوس کیا کہ یار بحیثیت ادیب یہ جو حالات ہیں اس میں اپنا کردار کیسے ادا کر سکتا ہوں. یہ جو دوریاں ہیں، یہ جو نفرتیں تو نہیں کہوں گا میں، غلط فہمیاں ہیں، بہت بڑے یہ ناراضگیاں مغالطے ہیں، ناراضگیاں ہیں. تو میں نے بلوچی لوک گیتوں کا منظوم پنجابی ترجمہ کیا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. اس سے پہلے نہیں ہوا تھا. تو اب یہ تھا کہ یار اس کو میں کہاں سے چھپواؤں. اب اپنی جیب سے تو اتنے پیسے نہیں اس دور میں خرچ کر سکتے تھے. تو خیر یہاں وہاں پتہ کیا تو بہرحال پنجاب پلاک ایک ادارہ ہے ان کا، پنجاب انسٹیٹیوٹ فار لٹریچر آرٹ اینڈ کلچر. تو ان کے ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر سغرا صدف. ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے پھر وہ کتاب بلوچی ویڑا کے نام سے چھاپی. یوں پھر سلسلہ شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد گیدان براہوی لوک کہانیوں کا پنجابی ترجمہ، پھر ڈاچی براہوی لوک گیتوں کا منظوم پنجابی ترجمہ، پھر ایک دوست کی فرمائش پر ہمارے ہزارگی کی لوک کہانیوں کا میں نے پنجابی ترجمہ کیا. ڈاکٹر اسمی صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے بلوچستانی ادب میں زیادہ کام کیا. جیسے آپ نے پشتو میں، براوی میں، اور براوی میں آپ کا کام زیادہ نظر آ رہا ہے کہ اس میں باقاعدہ آپ نے ڈکشنری بھی ترتیب دی. پنجابی براوی. ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر سے نہیں گزرا، ہو سکتا ہے لوگوں نے کام کیا ہو. عزیز مینگل صاحب کی ایک کتاب مجھے ملی تھی لسانیات کے حوالے سے. تو جب میں مختلف یہ تراجم کر رہا تھا جیسے ڈاچی ہو گیا یا گیدان، تو میں نے براہوی میں دیکھا بہت سارے الفاظ مجھے ایسے ملے کہ جو پنجابی میں ہیں. بلکہ عزیز مینگل نے بھی اس پہ کام کیا. جی ہاں، بالکل بالکل میں نے ان کے کام سے استفادہ بلکہ کیا. 9 زبانوں کی ڈکشنری. جی ہاں. نیشنل بک فاؤنڈیشن نے اس کو چھاپی. اچھا. تو اس میں جیسے مسید، ٹبر، ٹپیکل جو خاص ٹھیٹھ الفاظ ہے جیسے چھنڈنا، چھنڈنگ، تو اس قسم کے الفاظ جب میں نے دیکھے تو مجھے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی کہ یار اس پہ کام ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوا. پھر وہ پتہ چلا جیسے ابھی آپ نے کہا کہ عزیز صاحب نے کام کیا اس پہ. ان کی کتاب تو نہیں مل سکی لیکن اس کی فوٹو کاپی کہیں سے مجھے مل گئی. پھر اسی کام کو میں نے آگے بڑھایا کہ قواعد کیسے ہیں اس کے براہوی کے اور پنجابی کے. تو یہ بڑی زبردست کتاب ہے براہوی پنجابی لسانی مشترکات. یہی چیزیں پنجابی میں بھی ہیں، یہ چیزیں سندھی میں بھی ہیں، بلوچی میں ہے، براوی میں ہے، پشتو میں ہے، فارسی میں ہے، یہ تمام زبانوں میں ہے. یہ مشترکات ہیں. اگر ان کو یکجا کیا جاتا ہے، ان پہ کام کیا جائے، ضرب الامثال ایک دوسرے کے ساتھ، یہ تو انسانی فطرت میں بلکہ انسانی جبلت میں شامل ہے. اور یہ چیزیں محبت، نفرت، دوریاں، قربت، یہ ساری چیزیں، محبت، یہ ساری چیزیں ہیں لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب اتنا مجھے خود میں اس سے بڑا حظ اٹھاتا ہوں، لطف آتا ہے. میں آج کل کام کر رہا ہوں اس پہ، بلوچی پنجابی ضرب الامثال ایک تقابلی مطالعہ، تقریباً کوئی 500-550 صفحات کی کتاب ہے. اتنا مزہ آ رہا ہے کہ یار ایک ہی بات ہے، ہاں ایک ہی بات، مختلف وہ ڈھنگ سے کہہ رہے ہیں ہم، اور پھر اس کا استعمال اور پھر اس کا جو ہے وہ پس منظر اس کا سارا، تو وہ بڑا دلچسپ کام ہے. اور یہ اصل میں صرف پس منظر یہ ہے کہ اپنے ماحول کو دیکھ کر، پنجاب میں ندیاں ہیں اور نہریں ہیں، پانی ہے، سبزہ ہے، ٹھیک ہے، اور میدانی علاقے ہیں، یہ اپنے ماحول کے پس منظر میں ان ضرب الامثال کو استعمال کرتے ہیں. سندھ والے اپنے علاقے کے پس منظر میں، اسی طرح پنجاب میں، اسی طرح خیبر پختونخوا میں. لیکن فطرتاً اور جبلتاً انسان کی سوچ تو ہے کہ ہاں یہی اصل پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بات ایک ہی ہے، اب کرنے کا انداز الگ ہے. الگ. اب بلوچستانی کا وہ بلوچستان کے جغرافیائی پس منظر میں اور اپنے رسم و رواج کے پس منظر میں وہ اسی بات کو ایک اور ڈھنگ سے کہے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب جو میدانی علاقے کے جیسے آپ نے کہا پنجاب اور سندھ جہاں جو ہے ہریالی بھی ہے اور بڑے بڑے میدان ہیں، سرسبز و شاداب ہیں، پانی بھی ہے، تو وہ اپنے حوالے سے بات کرے گا نا. ٹھیک ہے. لیکن بات وہی ہے. اب ماں لوری دے رہی ہے تو براہوی کی یا پنجابی کی یا سندھی کی یا ہزارگی کسی کی بھی ماں کا کوئی فرق نہیں ہے. اس میں محبت و جذبات وہی محبت ہے، وہی جذبات، وہی وہ بات کرتی ہے. تو اس پہ مطلب اور بھی کام ہونا چاہیے. مجھے تو میں
بینگ ایک چھوٹا سا ادیب اس پہ فخر کرتا ہوں اپنے اس کام پہ. گو کہ شاعری بھی ہے، سفر نامے بھی ہیں آپ کے سامنے. تو لیکن مجھے اس کام میں مزہ آتا ہے، یہ جو لسانیات کے حوالے سے اور ایک دوسرے کی زبانوں پہ تحقیق کرنا، پھر ان میں جو ہے اختلاط یا ان میں جو مماثلت ہے یا اس میں جو ربط ہے اس کو ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا. تو یہ بڑا دلچسپ اور ضروری کام ہے. اور ڈاکٹر صاحب آپ کے افسانے بھی ہیں ماشاءاللہ، تحقیقی کام بھی ہے، لیکن اب میرے سامنے دائروں کے درمیان آپ کی شاعری بھی سنیں گے کہ میں نے یوں ہی یہ کول دیا تو میرے سامنے یہ ہے کہ اب ہمارے روبرو ہیں آئینے ہی آئینے، ہم سے میوے گفتگو ہیں آئینے ہی آئینے، مفلسی کو آنکھ بر کے کس نے دیکھا ہے یہاں، خواہشوں کی آرزو میں آئینے ہی آئینے. آ جائیں اپنی پسندیدہ غزل کی طرف، کوئی نظم کوئی غزل جو آپ کو پسند. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چونکہ یہ کتابیں آپ کے ٹیبل پہ سجی ہیں، میرے ٹیبل پر بھی ہیں، تو اس حوالے سے ایک شعر ہے. جی شاید. بس یہ کچھ خواب ہیں جو چاک پہ رکھ چھوڑے ہیں. واہ. بس یہ کچھ خواب ہیں جو چاک پہ رکھ چھوڑے ہیں، کب یہ دعویٰ ہے مجھے کوزہ گری آتی. واہ 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 واہ، بہت خوب. تو ڈاکٹر صاحب یہ خواب ہیں میرے، جو میں اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں، لیکن خواب ہیں، بس ان کے پیچھے لگے ہیں کہ جی کسی نہ کسی حوالے سے. دوسرا بلوچستان کی جو آپ نے بات کی، مطلب میرا یہ تھا کہ جی نثر اٹھا کے دیکھیں یا نظم اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو بلوچستان ملے گا بالکل کسی بھی حوالے سے. ایون میں نے جو اصطلاحات ہے، جیسے کراچی سے ایک صحافی ہیں، ان کا فون مجھے آیا، بڑے خوش ہوئے، کہتے جی میں کتاب ڈھونڈ رہا تھا، یہ ساربانی سڑک جو میرا سفر نامہ ہے، یا خواب پرندے اور شمال، تو اس میں نے جو ہمارے خاص جو ٹپیکل براوی بلوچی یا پشتو کے الفاظ ہیں، جیسے چور اور اسی قسم کے گواڑخ، سرساں ایک پھول ہوتا ہے ہمارے اس یعنی طرف، بلوچستانی الفاظ. بلوچستانی الفاظ، مطلب ابھی اسپن سفید پشتوں میں، بالکل ہاں. وہ میں نے شاعری میں استعمال کی ہے اس کو. تو اسی طرح مستوکلی کو شاعری میں لے کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، گواڑخ کو میں نے تو سر استعمال آپ کی کی ہے. کتاب ہے اس سے کچھ سنائیں جی ضرور، تاکہ میں ہمارے بالکل یہی ناظرین سنیں اور لطف اندوز ہوں آپ کی جی شاعری سے. بالکل. اس میں بالکل پابندی نہیں ہے، آپ غزل سنائیں، آپ نظم سنائیں، جو آپ سنانا چاہیں، جو آپ کو پسند ہے. جی ہاں. اچھا، ایسے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، یہ تقارب، یہ بھی غالباً شاید بلوچستان سے پہلی بار اس قسم کے. اچھا، میرا تھوڑی سی عادت ہے کہ میں تجربے کرتا رہتا ہوں کہ یار ایک روٹین میں سلسلہ تو سارا ہی چل رہا ہے، کر رہے ہیں، ہونی چاہیے. تو یہ ایک ہی بحر میں، بحر متقارب میں فعل کلامی ہے، اور اس میں ہر قسم کی غزل آپ کو ملے گی، نظم ملے گی، وہ بھی بحر میں ہے، اگر قطعات ہیں وہ بھی اسی بحر میں ہیں. تو ابھی یہ دیکھیں کہ گرہ غزل ہے، وہ بارش میں بھیگی خیام کہانی، واہ. وہ وہ بارش میں بھیگی خیام کہانی، وہ رنگوں میں پھیلی مشام کہانی، واہ وہ بولان ڈھاڈر کھجوری کے جیسی، واہ 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 واہ، وہ بولان ڈاڈر کھجوری کے جیسی، وہ بولان ڈھاڈر کھجوری کے جیسی، وہ رنگوں میں پھیلی مشام کہانی، جسے گنگناتا ہے بالاچ صدیوں، واہ واہ، جسے گنگناتا ہے بالاچ صدیوں، وہ رنگوں میں پھیلی مشام کہانی. بہت خوب. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس طرح کی یہ میں کیا ابھی بغاوت باغیانہ غزل، کیا پس منظر ہے اس کا؟ ڈاکٹر صاحب پس منظر ایسے ہے کہ شاعری میں سمجھتا ہوں کہ خالصتاً جو ہے وہ آپ کے اندر کی آواز ہوتی ہے، آپ کے جذبات یا آپ کے محسوسات ہوتے ہیں. تو اس میں کبھی آپ پر جو ہے ایک رومانوی جذبات حاوی ہو جاتے ہیں، کبھی جب آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں تو دل کڑتا ہے، پھر آپ کچھ لکھتے ہیں. اب جیسے آپ نے کہا ہے، تو یہ تو اتنے باغیانہ شعر تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چند اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں جی کہ اچھا. کوئی قصیدہ کیسے لکھوں، واہ، کوئی قصیدہ کیسے لکھوں، سب کچھ اچھا کیسے لکھوں، واہ 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 واہ،
کیا بات ہے. کوئی قصیدہ کیسے کیسے لکھوں؟ لکھوں، سب کچھ اچھا کیسے لکھوں، جھوٹ کے ننگے چوراہے پر، واہ. جھوٹ کے ننگے چوراہے پر سچ کا رستہ کیسے لکھوں، کیسے لکھوں. لے دے کے ایک درد ہے اپنا، واہ. لے دے کے ایک درد ہے اپنا، اس کو پرایا کیسے لکھوں. بہت خوب. اچھا، یہ بھی ان اسکولوں کے بچے جہاں پہ ٹیچر توجہ دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، قومی دائرے میں شامل کرنا یا ان کو توجہ سے پڑھانا یا ان کو شعور دینا کہاں سے آئے گی جب آپ توجہ نہیں دیں گے؟ آپ خود پڑھے لکھے اتنے نہیں ہیں، آپ خود کوشش نہیں کرتے، آپ محنت نہیں کرتے، تو وہ تو بھٹکیں گے. لیکن اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کچھ عرصے سے یہ ہو رہا ہے سلسلہ کہ ہمارے جو سیکنڈری اسکول ٹیچر ہیں، ایس ایس ٹی جن کو ہم کہتے ہیں، وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو آ رہے ہیں، اور جو آ رہے ہیں وہ واقعتاً اچھے پڑھے لکھے آ رہے ہیں ٹیچر. ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر آپ سسٹم کو گریجولی اس کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے تو یقیناً اس کے اچھے نتائج ملیں گے. بہت اچھے اچھے پڑھانے والے ہیں. یہاں میں کسی ایک ادارے کا نام نہیں لوں گا کوئٹہ میں، تو اس میں جو ہمارے نئے جو ینگ جو ٹیچر آئے ہیں مختلف اس سے پبلک سروس کمیشن سے یا ویسے کسی ایگزام سے، تو وہ بہت اچھی پرفارمنس ہے ان کا، بڑا اچھا پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو سسٹم بہتر کرنا ہوگا، آپ کو سسٹم پہ کام کرنا ہوگا تاکہ وہ پوری طرح آپ ان سے ایک فائدہ لے سکیں، فائدہ اٹھا سکیں. اب جو پرائیویٹ اسکول میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی آپ کو ٹرینڈ ٹیچر نہیں ملے گا. گلی محلوں کے جو پرائیویٹ اسکول ہے جہاں ہم خوش ہوتے ہیں کہ جی بچے کو میں نے انگلش میڈیم اسکول میں بھجوا دیا ہے، یا وہ بڑے اچھے وہاں پہ جو کچھ انہوں نے ایک وہ رنگ و روغن کیا ہوتا ہے، لیکن وہاں پہ وہ جو بیچارے ٹیچر ہیں وہ ٹھیک ہے محنت تو کرتے ہیں، لیکن وہ اس کے مقابلے میں ان کے اندر ٹیچنگ کی وہ سکلز نہیں ہوتی جو ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر میں ہے. لیکن یہاں وہ اس سے وہ کام نہیں لیا جاتا. یعنی یہ لاکھوں میں تنخواہیں لیتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، مختلف ٹریننگ کر کے کوالیفائڈ ہے، لیکن توجہ نہیں دے رہے سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے. اور پرائیویٹ اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے ایک ٹیچر کو اس تنخواہ سے بھی دی کم جاتی ڈاکٹر ہے. صاحب، اس سے بھی کم. ٹھیک ہے، لیکن وہ پڑھاتے ہیں وہ کیونکہ وہاں پر سسٹم سسٹم صحیح ہے. ہے. بہت بہت شکریہ شفقت آسمی صاحب. اللہ کرے کہ ہم میں بھی، ہمارے ٹیچرز میں بھی اور ہمارے حکام بالا میں بھی یہ شعور ہو کہ ہم نے تعلیم کو سنبھالنا ہے، سہارا دینا ہے. ایک سسٹم موجود ہے، اس سسٹم کو اپلائی کرنا ہے. جب اپلائی نہیں کریں گے تو اسی طرح بے راروی کا شکار ہوں گے. انشاءاللہ ہم حروف کی خوشبو میں اس طرح کے مہمان بلاتے رہیں گے، اور نظربان بلوچستان آپ کے ساتھ ہے اور ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.